وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 روزہ سرکاری دورہ بیلاروس منسک ایئرپورٹ پر بیلاروس کے وزیر اعظم نے پرتپاک استقبال کیا۔ ایئرپورٹ پر پاکستانی سفارت خانے کے حکام بھی استقبال کے لیے موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا منسک کے وکٹری اسکوائر کا دورہ، وزیر اعظم نے یادگار پر پھول رکھے۔ وکٹری اسکوائر پہنچنے پر منسک شہر کے میئر نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وزیر اعظم کے ہمراہ، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ۔ دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان متعدد معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کا دورہ بیلاروس اور پاکستان کے درمیان مضبوط اور مسلسل شراکت داری کا آغاز ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ بیلاروس کے ساتھ پاکستان کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں۔ بیلاروس کے صدر پاکستان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان اور بیلاروس کے تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا۔ بیلاروس میں دنیا نیوز سے گفتگو میں انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کا دورہ بیلاروس انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بیلاروس کے ساتھ پاکستان کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں۔ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں الیگزینڈر لوکاشینکو، آپ کے علم میں ہے کہ ابھی پاکستان تشریف لائے تھے چند ماہ پہلے، اور جب وہ آئے تھے تو وہ دھرنے بھی چل رہے تھے، وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ مگر پاکستان کے ایک ایسے دوست ہیں جو پاکستان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ شراکت داری کو مزید فروغ دیا جائے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں اب جو ہے وہ MOU اور اگریمنٹ سائن ہوں گے۔ پاکستان فارن پالیسی کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو تقویت مل رہی ہے، اور جو پاکستان کا ایک مقام تھا دنیا کے ممالک اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو اب انویسٹمنٹس بھی آ رہی ہیں۔ ابھی منرلز کانفرنس ہوئی، 300 ڈیلیگیٹس تھے دنیا کے مختلف ممالک سے۔ وزیر اعظم کی ملاقاتیں ہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ، پھر ایک جوائنٹ پریس کانفرنس بھی ہوگی، معاہدے اور MOUs بھی سائن ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی معیشت کو مضبوط کر رہی ہیں، پاکستان کی فارن پالیسی کو مضبوط کر رہی ہیں، اور کسی ایک سال میں، جو پچھلے ایک سال میں آپ نے دیکھا، کبھی نہ اتنے دورے ہوئے تھے، نہ اتنے اگریمنٹ سائن ہوئے تھے، نہ اس طرح کی جو ہے وہ پاکستان کو امپورٹنس جو ہے وہ ملی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ ایک اچھی جہت ہے، ایک اچھی پازیٹیو پاکستان کا امیج جو ہے وہ پروموٹ ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل کے بعد کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نورزمان کے ٹائٹل جیتنے پر خوشی ہوئی ہے۔ امید ہے پاکستان جلد اسکواش میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا۔ ہمارا اپنا بچہ نورزمان انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ آج جیت گیا ہے، وہ بھی ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسکواش میں پاکستان کے ایتھلیٹس نے، جن میں جہانگیر خان، قمر زمان، گوگی علاؤدین تو آج خود موجود تھے، اور بہت سارے ایسے پلیئرس تھے جنہوں نے دنیا میں نام پیدا کیا، اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ اس ٹورنامنٹ سے انسپائر ہو کے ہمارے بچے اور محنت کریں گے، اور جو اسکواش میں ایک زمانے میں پاکستان کی ڈومیننس تھی اس کو واپس لائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان، ڈاؤ جونز 2000 پوائنٹس گر گیا۔ امریکہ کے چین پر 125% ٹیرف کے بعد مجموعی ٹیرف 145% ہو گیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ نے گزشتہ روز چین پر 125% ٹیرف لگایا تھا۔ امریکہ نے چین پر 20% لیوی کی مد میں اضافہ کیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء جاری ہے۔ انخلاء کی مدت میں کسی قسم کی توسیع نہیں دی جائے گی۔ افغان شہریوں کی واپسی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ افغان شہریوں کو عزت اور احترام کے ساتھ واپس بھیجا جا رہا ہے۔ ٹرانزٹ پوائنٹس پر ہر قسم کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ افغان شہریوں کے انخلاء کی پالیسی بنانے کے دوران تمام صوبوں کو اعتماد میں لیا گیا۔ حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی قسم کی ایکسٹینشن اس میں نہیں ہوگی۔ میڈیکل سیکیورٹی ان تمام سینٹرز پہ اویلیبل ہے، وہاں پر انہیں مہمانوں کے طور پہ رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، بالکل جسے کسی مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے اسی طرح کیا جا رہا ہے۔ 57,157 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللیگل اور ACC کارڈ ہولڈرز کو پاکستان سے ان کے ممالک بھیجا گیا ہے۔ 1 اپریل کے بعد 11,000 سے زائد لوگ جو ہیں ACC کارڈ ہولڈرز، اس میں اللیگل اس سے علیحدہ ہے، 11,230 آج کے دن تک واپس جا چکے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ پاکستان کی پالیسی ہے، یہ کسی صوبے کی پالیسی نہیں ہے۔ تمام صوبوں کو آن بورڈ لیا گیا۔ اس سارے معاملے پہ افغان حکومت کے ساتھ جو ہماری فارن افیئرز ہے وہ اس میں ان ٹچ ہے۔
اسلام آباد میں مجلس اتحاد امت کے زیر اہتمام فلسطین اور امت مسلمہ کی ذمہ داری پر قومی کانفرنس۔ مولانا فضل الرحمان نے اسرائیل کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ قومی کانفرنس اعلامیے میں فلسطین کے میدان جنگ میں شامل ہونے کا فتویٰ جاری کیا گیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے عملی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ مجلس اتحاد امت کے زیر اہتمام فلسطین اور امت مسلمہ کی ذمہ داری پر قومی کانفرنس اعلامیہ میں میدان جنگ میں شامل ہونے کا فتویٰ جاری۔ کانفرنس سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اسرائیل ریاستی دہشت گرد ہے، پاکستان کو درپیش مشکلات کے پیچھے یہودی سازشیں کار فرما ہیں، جبکہ کچھ عناصر اسرائیل سے تعلقات کی وکالت کر رہے ہیں۔ جو صورتحال فلسطین میں اور غزہ میں برپا ہوئی، اس کا تقاضا تھا کہ بغیر کسی مہلت کے ہم فوری طور پر اکٹھے ہوں اور اہل فلسطین کے ساتھ، اہل غزہ کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کریں۔ مفتی تقی عثمانی نے جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی بمباری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اہل فلسطین کی مدد ہر مسلمان پر فرض ہے، ہم فلسطینی مجاہدین کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک پھیلے ہوئے عالم اسلام اور اس کی حکومتیں یہ سارا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اور تماشائی بنی ہوئی ہے، اور یہ تماشائی بن کر حالات کا جائزہ لے رہی ہیں، مذمتی بیانات جاری کر رہی ہیں، اور مذمتی بیانات بھی معدود چند ملکوں نے ظاہر بیان جاری کیے ہیں، ورنہ بیشتر وہ ہے کہ جو اپنے بچوں کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ کر، ان کو خون میں لت پت دیکھ کر ان کی حمیت نہیں جانتی، ان کی غیرت کو کوئی چیز نہیں جگاتی۔ کانفرنس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ اسرائیل نہ اخلاقی اقدار کو مانتا ہے، نہ بین الاقوامی قوانین کی پرواہ کرتا ہے۔ امت مسلمہ کو قراردادوں کی بجائے جہاد کا اعلان کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی آسان کاروبار فائنانس اسکیم کو آسان بنانے کی ہدایت، کاروباری حضرات کو ضرورت کے مطابق قرض دینے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ نے قرض حاصل کرنے والے افراد سے خود فیڈ بیک بھی لیا۔ پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ قرض حاصل کرنے والوں میں ٹرانسپورٹ، فارماسیوٹیکل، چھوٹے کاروبار کرنے والے افراد شامل ہیں۔ کاروبار فائنانس کے لیے 80,000 سے زائد افراد کی قرض کی درخواستیں منظور ہوئی ہیں۔ 34,000 کاروباری افراد کے لیے لون کا اجرا کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اجلاس کے دوران ہی قرض حاصل کرنے والے افراد سے اچانک کال کر کے خود فون پر بات چیت کی، قرض حاصل کرنے کے مراحل بارے دریافت کیا۔ قرض حاصل کرنے والوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کاروبار فائنانس اسکیم میں شامل افراد کی کامیابی کی دعا کی۔ سینیٹر علی ظفر کا سلمان اکرم راجہ سے معافی کا تقاضا۔ پروگرام دنیا میں ہر بخاری کے ساتھ میں انہوں نے کہا کہ مجھ پر تو بڑے بڑے الزامات لگائے گئے، جھوٹے الزام لگانے پر مجھے افسوس ہوا۔ گزشتہ 2 سال سے ہم سب اپنے اپنے لوگوں کی لسٹ بھجواتے ہیں۔ مجھے بس افسوس ہوا کہ انہوں نے یہ کیا، اور اس وقت کیا جب یہ پارٹی کو اتحاد کی ضرورت تھی، جب ہم نے مین کنسنٹریٹ کرنا ہے خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے، اور یہ جو اسکول کے بچوں کی طرح ایک لڑائی ہے، اس کے اندر میں گند نہیں پڑنا چاہتا۔ اس گند میں میری نظر میں یہ غصے والا ایک الزام تھا، اور امید یہ ہے کہ وہ اپالوجائز کر لیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ درگزر کیا جا سکتا ہے پارٹی کی خاطر، کیونکہ ضروری میرے لیے یہ ہے، میرے لیے تو ایک ہی ایجنڈا ہے، اور وہ یہی ہے کہ خان صاحب کو کس طرح باہر نکالنا ہے، اور پی ٹی آئی جو جماعت ہے اس کو کس طرح مضبوط کرنا ہے۔